ادھر ہو جائے تھوڑا جا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يمس أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم. اللہ کریم کے کرم سے بھائی آپ حضرات عشاء کی نماز کے بعد بلا ناغہ اللہ کا قرآن سمجھ رہے ہو. اللہ کریم کا کرم ہے، میرا یا آپ کا کوئی کمال ہے. جس کو اللہ قبول کر لے اپنے قرآن کے لیے بھائی، آپ کو اللہ نے اپنی پاک سچی سچی کتاب کے لیے قبول کر لیا ہے. اللہ ہمارے اس عمل کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. اللہ آپ کے ذوق و شوق میں اور اضافہ فرمائے. اور یہ قرآن کے ساتھ جو ہم محبت لگا دی ہے اللہ نے لگائی ہے. میری کیا جرم ہے، میری کیا مجال ہے، میں بھی آپ کی طرح انسان ہوں. یہ اللہ نے لگائی ہے. اللہ نے آپ کو قرآن کے لیے منتخب کیا ہے، پسند کر لیا اللہ نے آپ کو قرآن کے لیے. اس سے بڑی اور کیا چاہیے آپ کو؟ اور اس سے بڑی نعمت کیا، کون سی نعمت ہے اس سے بڑی کہ اللہ نے آپ کو قرآن کے لیے پسند کر لیا. اللہ کیا منظور ہو گئے، آپ قبول ہو گئے. اللہ آپ کو خلوص نصیب فرمائے، بس آپ استقامت نصیب فرمائے اور خلوص نصیب فرمائے. اللہ پاک اس محبت کے اندر اضافہ فرمائے اور مضبوط فرمائے اس قرآن والی محبت کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اللہ کے نبی صاحب تھے ابو درداء. یہ دمشق کی جامعہ مسجد میں فجر کی نماز کے بعد قرآن کا درس دیتے تھے. اس دور میں 18,000 آدمی سے اللہ قرآن کی طرف سنتے تھے. اندازہ لگائیں آپ، جب آدمی تھوڑے ہوتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی کے دور میں کتنے تھوڑے تھے، بہت زیادہ تعداد بڑھ گئی ہے. اس دور میں جب آدمی تھوڑے تھے، 18,000 آدمی قرآن کا درس سنتے تھے ہر روز. تو اب آدمی زیادہ ہے اور سننے والے نہیں ہیں. یہ تو اللہ پاک نے یہاں کرم کیا ہے. پتہ نہیں کون سا آپ میں مقبول ہو گیا اللہ کے دربار میں. کس کی دعا قبول ہوگی، کس کا عذاب اللہ کو پسند آ گئی. اتنی رونق لگا دی اللہ پاک نے. لا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پکیزہ مت کہو، اللہ جانتا ہے پکیزہ کون ہے. پتہ نہیں کون سا اس میں آپ کے احساس میں ہے کوئی ایسا آدمی کو دل والا کو قرآن کی محبت کو ادا اللہ پاک اس کو پسند آ گئی. اب تھوڑے ہے ہی نہیں تو قرآن کو چھوڑ دیا لوگوں نے، تھوڑے بھی نہیں رہے. پچھلے دور میں قرآن کا شوق ہوتا تھا لوگوں کو، اور اب شوق ختم ہو گیا. اب اور شوق بڑھ گئے. کسی کو گانے بجانے کا شوق پڑ گیا، کسی کو کرکٹ کا شوق پڑ گیا، کسی کو میلے عرس قوالیاں کرانے کا شوق پڑ گیا، کسی کو مولوی صاحب کی کتاب کا شوق پڑ گیا. وہی سنیں گے. مت مارے گی دماغ، اس سے بڑی مت کیا ماری جائے گی. اور قرآن کی طرف نہیں آ رہے، مولوی صاحب کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں. بڑے بڑے سمجھدار ایم اے LLB PhD قرآن کو طرف آ رہے، اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں. بس اندازہ لگا اس سے بڑی مت کیا ماری جائے گی. جو قرآن یہ نہیں سمجھ دماغ میں آتا ہے جس کی وہ قرآن اس سے اعلیٰ کتاب ہے ہی کوئی نہیں. یہ کتاب ہی یہ ہے، ذالک الکتاب، کتاب ہی یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی کتاب ہے ہی نہیں. یہی کتاب ہے بس. قیامت تک یہی کتاب رہے گی بھائیو. اسی کو پڑھا جائے گا، اسی کا سکہ جلے گا. اس نے سب کتابیں منسوخ کر دی. موسیٰ علیہ السلام کی تورات نہیں پڑھی جائے گی. اب اگر صحیح مل جائے بالفرض نہیں پڑھی جائے گی، جو ٹھپ ہے منسوخ ہے. تو مولوی کتاب کیسے پڑھی جائے گی؟ مولوی کی لکھی. کتنی بڑی سے بڑی کتاب لے آؤ مولوی صاحب کی، اس میں شک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ لا ریب کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اتنا سمجھ نہیں آ رہا آپ کو؟
بس ایک ہی کافی ہے، اور یہی پڑھ لو، اسی میں عمل کر لو، انشاءاللہ بیڑا پار، چھوڑو ساری کتابیں، اور اس کو پڑھ لو گے ساری کتابیں اس میں آ جائیں گی، وہ ساری کتابیں اسی میں آ جائیں گی۔ اگر ان کو پڑھو گے تو یہ نہیں آئے گا اس کتاب میں۔ کسی مولوی صاحب کی کتاب اس میں کتنی آیتیں ہیں؟ 100 آیتیں ہیں، 200 آیتیں، 400، 500، اس سے زیادہ ہے ہی نہیں۔ تو بھائی 6666 ہے قرآن کی، اس کی ضرورت نہیں آپ کو، ہم کو سارے قرآن کی ضرورت ہے، ہم نے سارا قرآن پڑھنا ہے، سارا قرآن سمجھنا ہے، سارے قرآن پہ عمل کرنا ہے۔ اب ٹائم ہے بھائیو، یہ زندگی مختصر ہے تھوڑی سی، کوئی نہیں پتا، کوئی گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ اب صبح کو کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے گی ہم جی اٹھ جائیں گے؟ کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں زندگی کی، کب پتہ نہیں بلاوا آ جائے۔ جب بلاوا آئے آپ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، پھر دیکھنا اللہ کا کرم، اللہ کی رضا، اللہ کیسے خوش ہوتا ہے۔ اس کو نظر انداز نہ کرو، اس کلاس کو لوگوں کو شوق پیدا کرو، دعا کرو، دعا بھی کرو، اس کے لیے دعا مانگ، اللہ اس کو اور آباد کر دے۔ اللہ کلمیں آباد ہو رہی ہیں، برائی گھنٹے آباد ہو رہے ہیں، اس کو بھی آباد کر دے اللہ۔ تو قرآن والا بھی گروہ بنا دے اللہ پاک، تو اپنی سچی کتاب والے ہی آدمی بنا دے، اس کے ساتھ بھی لوگوں کو جوڑ دے اللہ پاک۔ یہ دعا کرو اور دعا بھی کرو، اپنے احباب کو دعوت دو، یار آؤ تو صحیح، کلاس لگتی ہے، قرآن سمجھایا جاتا ہے اللہ کا، کوئی شرکا وریر کی بات نہیں ہوتی، قرآن سے اللہ کے خلاف سے آؤ تو صحیح، 2 دن آؤ تو صحیح، نہ چنگا لگے یار نہ آنا، آؤ تو صحیح، بیٹھو تو صحیح، 2 دن آؤ تو صحیح، انشاءاللہ جیڑا آ گیا نا، قرآن کی کڑکی رب ایسا پھنسائے گا انشاءاللہ جائے گا۔ یہ اللہ نے آپ کو پھنسایا ہے قرآن کی، میرا کوئی نہیں، اللہ نے آپ کے دل میں قرآن کی محبت ڈال دی، پکا کر دی اللہ پاک نے آپ، اور میری وجہ سے نہیں آپ آ رہے۔ یہ چائے وغیرہ کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں، یہ کوئی شے نہیں، چائے آپ گھروں میں نہیں ملتی، بڑا کچھ کھاتے آپ حضرت، ماں صاحب نصیب ہو، بچے کھانے کھاتے ہو، انجوائے، چائے ہر جگہ یہ سلسلہ میں چلو ایک محبت قائم رہے، یہ اور کیا ہے چائے؟ جو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے بھائی اس کی خیر بناؤ، اس کتاب کی، اللہ کے قرآن کی، اس کلاس کی، تو انشاءاللہ اس سے محبت کرو، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ اس کو اچھا سمجھو، اللہ آپ کو اچھا سمجھے گا، آپ منظور نظر ہوں گے، مقبول نظر ہوں گے اللہ کے، آپ جب اللہ قرآن کو آپ پسند کریں گے۔ یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے، یہودیوں کی بات چل رہی ہے کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ دعویٰ تو کہہ دیا نا، دعویٰ تھا ان کا کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے، اور ہمارے فرقے بھی یہی کہہ رہے ہیں، ہمارے فرقے اب کتنے فرقے بہ رہے ہیں، جو ڈھول بجانے والا وہ بھی کہہ رہا میں بھی جنتی، سواب سمجھ کے بجا رہا ہے، ڈھول بجا رہا ہے جو، وہ بھی سواب سمجھ کے بجا رہا ہے، جو کو بیلا وہ اس کو والی کرا رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے میں، اس سے اچھا کام ہے ہی کوئی نہیں۔ جو ناچنے والی وہ بھی کہتی ہے کہ ہم یہ عبادت سمجھ کے کام کرتی ہیں، ہر فرقہ کہہ رہا ہے میں بخشیا بخشایا، میں جنتی، میرے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ بات نہیں بنے گی اپنے دعوے سے، ہاں اللہ کہے، اللہ کے رسول کہے، پھر بات بنے گی۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے کہ مان علیہ وصحابی، سب فرقے جہنم میں جائیں گے، جو فرقہ میرے رستے پہ چلے گا، میرے صحابہ کے رستے پہ چلے گا، وہ جنت میں جب سب جنت میں جائیں گے۔ یہ نبی کا فرمان ہے، میری بات نہیں مانی چلے گی، آپ کی بات نہیں، اللہ کے رسول کی برتی چلے گی، جس کو اللہ کہے، اللہ کا رسول کہے، یہ صحیح ہے، وہ صحیح، باقی ساری غلط ہے۔ اب اللہ کے نبی کا کیا رستہ ہے؟ قرآن، یہ قرآن والا رستہ اللہ کے نبی کا رستہ ہے، اور صحابہ کرام کا بھی یہی رستہ ہے۔ اللہ کے رسول بھی قرآن پڑھتے تھے، پڑھاتے سمجھتے سمجھ عمل کرتے تھے، اور صحابہ کرام کا بھی یہی کام تھا۔ یہ ہے رستہ قرآن، قرآن والا رستہ، نبی والا رستہ، صحابہ والا رستہ، قرآن والا رستہ، صحابہ کرام والا رستہ ہے جی۔ الحمدللہ آپ کو اللہ پاک نے نبی والے رستے کے لیے، صحابہ کرام کے رستے والے اللہ نے آپ کو قبول کر لیا ہے۔ تو کیا کہتے تھے کہ آخرت ہماری ہے باجی، دعویٰ ہی تھا نا، ایک کوئی دلیل دو، کسی کتاب میں لکھا ہے، کسی نبی نے کہا کہ آخر تمہاری کوئی اور جنت میں نہیں جائے گا، اپنے پاس ہی باتیں کرتے تھے۔ قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس، اللہ آپ کہہ دیں محبوب اگر ہے واسطے تمہارے گھر آخرت کا اللہ کے یہاں خالص سوائے لوگوں کے، یعنی آخرت اگر تمہاری ہے تمہیں جنت میں جاؤ گے، لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، تو اللہ پاک نے کیسی بات فرمائی، فرمایا فتمنوا الموت، پھر موت کی تمنا کرو، مرو، پھر ان کنتم صادقین، اگر دعوے میں سچے ہو پھر موت کی دعا کرو، مرو۔ اور یہاں بھی لکھ کر کھا رہے تھے اللہ پاک، کسی کو کچھ نہ کہو جی، نام نہیں لینا چاہیے، نام لیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ ان کو چھتروں کا انتظام جو ہے وہ بھی بیان کر رہے ہیں اللہ پاک، نام لے رہے اللہ پاک۔
فرمایا پھر مرو، اگر آخر تمہاری ہے جنت تم جائے گے، کوئی اور جائے گا نہیں تمہارے سوا، پھر موت کی تمنا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے لوگ مرد یہاں قتل ہو رہے ہیں، بنو قریظہ قتل ہو گئے مرد، اور بچے اور بیویاں عورتیں تھیں ان کو غلام بنا لیا گیا، بنو قینقاع بنو نذیر یہ بڑے بڑے قبیلے کو نکال دیا گیا تھا، جناب ختم کر دیا گیا۔ یہ شام میں گئے وہاں انہوں نے جزیہ ٹھوک دیے، پیسے ٹھوک دیے، اتنے بھائی پیسے دے کے رہنا پہنا ہے، نہیں رہنے دینا سی تھے، تم یہ ذلیل و خوار ہو رہے ہو، مر رہے ہو، پھر موت کی تمنا کرو، مرو، جنت میں جاؤ، عیش بہار کرو، موت کھاؤ پیو، موت کرو۔ پھر اگر تم نے ہی جنت میں، اللہ پاک نے کیسا رد فرمایا، دلیل سے رد فرمایا اللہ پاک نے کہ اگر تمہاری آخرت ہے، آخرت میں تم جنت تم نے کسی جاؤ میں جان، پھر موت کی تمنا کرو، دعا کرو، مرو، جاؤ جنت کے اندر، کھاؤ پیو، موت بہار کرو۔ پھر موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے، مرتے اگر آخرت تمہاری ہے، نہیں سمجھا رہی بات، اللہ پاک کیسے رد فرما رہے، پھر موت کی دعا کرو، جاؤ نکلو یہاں سے، یہاں ذلیل ہو رہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی قید ہو رہا ہے، کوئی غلام مر رہا ہے، کوئی جلا وطن ہو گئے، یہاں ذلیل خاتم ہو گئے، موت کی دعا کرو، تمنا کرو، مرو، اور کہاں چلے جاؤ، جنت میں جاؤ، کھاؤ پیو، موت بہار کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کرے گی، موت کی تمنا مرنے کی کبھی بھی نہیں کرے گی۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کرتے نا یہودی کہ اللہ ہمیں موت دے دے، تو وہ پانی کے گھونٹ سے گلا گھونٹ کے مر جاتے، اگر کرتے نا یا اللہ آخر ہماری موت دے دے، مار دے، ہم آگے جائیں جنت میں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پانی کا گھونٹ بھی پیتے نا، پانی اور روٹی وغیرہ ہو تو بہت بڑی بات ہے، پانی کے گھونٹ سے ہی گلا گھونٹ کے مر جاتے، روئے زمین میں کوئی یہودی باقی نہ رہتا اگر موت کی تمنا کرتے، لیکن موت کی تمنا کی نہیں، انہیں دعویٰ تھا ان کا، لیکن موت مرنے سے بڑا کرتے تھے یہودی۔ ہمارے مومن مسلمان یہ مرنے سے نہیں کرتے، رحمت اللہ، ہمارے مسلمان مومنوں نے موت کی تمنا کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر نبی کو اس کے موت کے وقت یہ اختیار دیا گیا کہ اللہ کے نبی تمہاری زندگی عمر پوری ہوگی دنیا کی، اللہ کا حکم ہے اگر تم اور زندہ رہنا چاہتے ہو کچھ عرصہ تو اللہ پاک تمہاری عمر کو بڑھا دے گا، مرضی تمہاری ہے، اگر جانا چاہتے ہو اللہ کے پاس تو پھر اللہ کے پاس جانا پسند کر لو، اختیار ہے تمہیں، تمہارے جو عمر تھی زندگی وہ پوری ہو گئی، اب ہر نبی کو موت کے وقت اختیار دیا گیا، اگر اور مزید رہنا چاہتے ہو یہاں تو عرض کرو کتنے عرصہ، وہ بڑھا دیا جائے گا تمہارا، ہمارا نہیں بڑھتا، یہ نبیوں کے متعلق ہے اور باقی اور کسی کے متعلق نہیں۔ اذا جاء اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب موت کا وقت آ جاتا ہے پھر پیچھے نہیں ہٹتا، یہ نبیوں کی تخصیص ہے، مخصوص خصوصیت ہے نبیوں کی، جس میں آتا ہے کہ اگر تمہاری مرضی ہے، تمہاری عمر زندگی پوری ہو گئی اور اگر رہنا چاہتے ہو تو بسم اللہ، اور عرصہ بڑھا دیا جاتا ہے، اگر اللہ کے پاس جانا چاہتے تو تمہاری مرضی ہے۔ تو ہر نبی نے حدیث میں آتا ہے دنیا اور رد کر کے اللہ کے پاس جانا پسند کیا ہے، ہر نبی نے دنیا کو نہیں ہم نہیں رہیں گے دنیا میں، اگر ہم جیسا کو ہوتا شاید رہ ہی جاتا، لیکن اللہ کے نبی تھے بھائی، اللہ سے پیار تھا، محبت تھی، نہیں ہمیں اللہ کے پاس جانا، سب نبیوں نے رد کر دیا تو ہمارے نبی نے بھی رد کر دیا، دنیا کو ٹھکرا دیا، نہیں مجھے اللہ کی ملاقات پسند ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ، میں پسند کرتا ہوں کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر یہ بخاری شریف ہے، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، 3 دفعہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ شہادت کی موت ایک ایسی موت ہے، یہ سب موتوں کی سردار موتیں اور بھی بڑی ہیں، لیکن یہ موت کیا ہے، یہ سردار موت ہے، یہ ایک عظیم موت ہے، شہادت کی موت، اللہ جس کو نصیب کر دے گا، اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ حضرت عمر نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک ووفاۃ فی بلد رسولک، اللہ مجھ کو شہادت کی موت آئے اور وہ شہادت کی موت تیرے رستے میں تیرے نبی کے شہر مدینے میں آئے، یہ دعا مانگی کہ مجھے تیرے رستے میں شہادت کی موت آئی، اللہ اگر شہادت کی موت کہاں آئے، تیرے نبی کے شہر مدینے میں، یہی ہوا بھولو گی، اللہ تعالیٰ نے شہید ہوئے ہیں، کہاں شہید ہوئے ہیں، مدینے میں، بلکہ مسجد نبوی میں، بلکہ نبی کے مصلی میں شہید ہوئے ہیں، اور اللہ پاک نے پھر حضرت عمر کو اللہ اپنے محبوب کے روضے میں دفن ہونے کی جگہ بھی عطا فرمائی، تو آج بول ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بہت جنگیں لڑی ہیں، 80-82 جنگیں انہوں نے لڑی ہیں، تو جب موت آئی 4 بھائی رونے لگے، کسی نے کہا کہ حضرت صاحب
اور تسی تو اللہ دی سیف اللہ تلوار ہو، اللہ کے شیر ہو، یہ موت سے ڈر کے رو رہے ہو؟ فرمایا نہیں یار موت سے نہیں ڈر رہا، اللہ کے نبی کا وہ پہلوان وہ صحابی ہوں کہ میدان جہاد میں میرے ہاتھ سے 10 تلواریں ٹوٹ گئیں، اب کے گھوڑے تھک گئے، میں نبی کا شیر نہ تھکتا تھا یاد کر کر کے، بات ہی اللہ شہادت کی موت ہے، اب چار پائی پہ آ رہی موت، شہادت کی موت نصیب نہیں ہوئی ہے اس لیے رو رہا ہوا ہے جی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو دنیا میں شہادت کی موت کی تمنا کرتا رہا، خواہ چار پائی پہ ہی مر جائے، دن قیامت کے شہداء اسلام کے سامنے اس کو اللہ پاک کھڑا فرمائے۔ شہادت کی موت بہت عظیم موت ہے، یہ نبی نے مانگی، نبی کے صحابہ مانگتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شہید کے وجود سے بھی خون کا قطرہ نکل کے زمین پہ نہیں گرتا، اللہ شہید کے سارے گناہ معاف کروا دیتا، سارے توڑے توڑ دیتا، اللہ جو گناہ کیے سارے معاف ہو جاتے۔ نبی نے فرمایا کہ شہید کی روح اس کے جسم سے ابھی نہیں نکلتی، اللہ اس کو جنت کا مقام دنیا میں دکھا دیتی ہے، میرے راستے میں شہید ہونے والے یہ دیکھ لے، یہ تیرا مقام ہے، یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ شہید کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھا جاتا ہے، شہید کو جہنم کے عذاب سے، اور شہید کے سر پہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ایسا تاج رکھا جائے گا جس کا ایک ایک موتی دنیا و معافی حاصل اتر ہوگا۔ 72 پورے کے ساتھ شہید کا نکاح کیا جائے گا، 70 افراد کی شہید اپنے خاندان میں سے شفاعت کرے گا اللہ کے دربار میں، یہ شہید۔ لیکن ہمارے کچھ لوگ پیدا ہو گئے وہ نہ شہید کی بات کرتے ہیں نہ شہادت کی بات کرتے ہیں، گنڈی مارتے ہیں نہیں کرتے، اور بڑے مسئلے کرتے ہیں۔ شہید ہے نا قرآن میں، شہادت بھی ہے، شہید بھی ہے قرآن کے اندر بھی ہے، لیکن نہیں کرتے، خیانت کرتے ہیں، خیانت قرآن کے اندر نہیں، خیانت نہیں کرنی، جو قرآن مسئلہ آ رہا ہے اس کو بیان کرنا ہے، سمجھانا ہے۔ نہ شہید کی بات کرتے ہیں، نہ بار بار شہید کی بات ہو رہی ہے قرآن میں، بار بار شہادت کی بات ہو رہی ہے، نہیں کرتے، چھوڑ گئے۔ لبا فرما رہے ہیں کہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، یہودی ہو اپنے دعوے میں سچے ہو پھر مرو، موت کی دعا کرو اور جاؤ جنت میں کھاؤ پیو موج باہر کرو، یہاں کیوں ذلیل خوار ہو رہے تم؟ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ یہودی موت کی کبھی بھی موت کی تمنا دعا نہیں کر سکتے، کیوں؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، ان کو اپنی کرتوت یاد ہے اس لیے نہیں تمنا کریں، ان کو پتا بھی کہ متر نے سارے واسطے، ہم نے شرک بھی کیا ہے، ہم نے تورات کو بھی بدلا ہے، ہم نے نبیوں کو بھی قتل کیا ہے، عیسیٰ کا بھی انکار کیا ہے، انجیل کا بھی، قرآن کا بھی، نبی کا بھی، آخری زبان یہ سارے ہی ہم نے کر رہے، ان کو پتا ہے اپنے کرتوت جو کیے ہوئے ہیں ہمارے بد، ان کی وجہ سے موت کی کبھی بھی تمنا، مرنے کی تمنا نہیں کریں گی، پتا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو، اللہ ظالموں کو جانتا ہے، اللہ کو پتا ہے، سب ظالموں کو اللہ کی نظر میں ہے، یہ نہیں کہ ظالم کو شبہ ہو تو پتہ ہی نہیں اللہ پاک کو کسی ظالم کا، اللہ سب ظالموں کو، اللہ جو کائنات کے ذرے ذرے ظالم کیا ہے، یہ 5 ایک ریت کا ذرہ اللہ سے پوشیدہ نہیں، 5-6 فٹ کا وجود، یہ کیسے چھپ سکتا ہے اللہ پاک سے؟ اللہ پاک کو سب پتہ ہے، ہر ظالم کو جانتے ہیں، اور جو قسم کے ظالم اللہ ان کو بھی جانتے ہیں، جو اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتے ہیں اللہ ان کو بھی جانتے ہیں، اور جو کفر کر کے شرک کر کے اللہ کی بغاوت کر کے ظلم کرتے ہیں اپنے نفسوں پہ، اللہ کی بغاوت کر کے اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا کے، اللہ ان کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک جنازے کو دیکھا، فرمایا مستریح او مسترا، یہ راحت میں جا رہا ہے یا اپنے پیچھے رہنے والوں کو راحت میں چھوڑ کے جا رہا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ اگر ظالم تھا تو اب ظلم نہیں کر سکے گا، اگر مظلوم تھا تو اب اس پہ کوئی ظلم نہیں کر سکے گا۔ اللہ علیم بالظالمین، اللہ جانتے ہیں ظالموں کو، اللہ ہر شے کو جانتا، ظالم کیا ہے اللہ ہر شے کو جانتا ہے۔ کتنے درخت ہیں، کتنے درخت اکھڑ گئے مٹی بن گئے، کتنے اب ہیں، کتنے ہوں گے، کتنے مچھر مر گئے، کتنے ہیں، کتنے ہوں گے، مکھیاں کتنی ہیں، 18,000 کم و بیش مخلوق جتنی مر گئی، اللہ ایک ایک کو جانتے ہیں، یہ اللہ کا علم ہے، جو ہے جانتے ہیں، جو آئے گی آگے اللہ کے علم کا کون مقابلہ کرتا ہے؟ جیسے اللہ کی ذات لا محدود ہے، اللہ کا علم بھی کیا ہے؟ لا محدود ہے۔ اللہ کی ذات کا کوئی حد بندہ کنارہ نہیں ہے، اللہ کے علم کا بھی کوئی حد بندہ کنارہ نہیں ہے۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، واہ قرآن کیسی نقش آرائی لبا فرما رہے ہیں۔ مکہ کے جو عرب کے مشرک تھے وہ قیامت کا انکار کرتے تھے، منکرین قیامت تھے، قیامت کو ان کا ایمان نہیں تھا،
عرب کے مشرک کلہم وہ کہتے تھے کہ جب آدمی مر جائے گا مٹی بن جائے گا ہڈیاں مٹی بوسیدہ مٹی ذرات ان کے پھر اس کو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ آدمی مر گیا مٹی بن گیا ہڈیاں مٹی بن گئی جی مٹی کھا گئی مٹی سے مٹی بن گیا پھر کیسے زندہ کیا جائے گا؟ اس پہ ان کا ایمان نہیں تھا دوبارہ زندہ ہونے پہ۔ یہ ٹھیک ہے کہ مرنے کے بعد کوئی نہیں زندہ کر سکتا لیکن تو اللہ نے زندہ کرنا ہے نا، اللہ کے لیے زندہ کرنا کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، اللہ تم سب کو پیدا کرنا اور پیدا کرنے کے بعد مار کے زندہ کرنا اللہ کے یہاں ایسے ہے، ایک کو پیدا کر لیا ایک کو پیدا کر کے مار کے زندہ کر لیا اور سب کو پیدا کر لیا سب کو مار کے دوبارہ زندہ کر لیا، اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ ایک کو پیدا کر لیا سب کو پیدا کر لیا، ایک کو مار کے زندہ کر لیا سب کو مار کے زندہ کر لیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ہمارے تو ہے نا ایک کو بھی ہم زندہ نہیں کر سکتے اور پھر اتنوں کو زندہ کرنا اللہ کے کوئی وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اللہ کہ ہمارا حکم ہمارا کام ایک آنکھ جھپکنے کی مانند ہے۔ اللہ اللہ ہم تو کام کرتے ہیں نا، وسائل ذرائع مستری مزدور مکینک انجینئر نقشہ نویس فلاں پھر کو بات بنتی ہے۔ اللہ کا جو امر ہے اللہ کا کام ہے ایک آنکھ جھپکنے کی مانند ہے، یعنی جتنی دیر ایک آنکھ جھپکنے میں لگتی ہے اتنی جلدی اللہ کا کام ہو جاتا ہے، اور وہ اقرب اور اس سے بھی جلدی ہو جاتا ہے اللہ کا کام۔ پھر یہ کیا مشکل ہے اللہ پاک کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا؟ تو مکے کے مشرک ان کا بے ایمانوں کا یہ عقیدہ تھا کہ آدمی مرنے کے بعد زندہ نہیں ہو نہیں سکتا، یہ کیا ہے زندہ ہونا؟ تو یہ یہودی تھے یہ آخر میں یقین رکھتے تھے قائل تھے، یہ بھی کہتے تھے آخر میں جو ملے گا ہمیں ملے گا کسی کو اور ملنے ہی نہیں، لیکن یہ موت سے بے ایمان بڑے رکھتے تھے، موت سے بڑے رکھتے تھے۔ اور جو مکے کے مشرک تھے ان کا آخر میں کوئی ایمان نہیں تھا، وہ اسی کو پسند کرتے تھے دنیا کو، تو دنیا کی محنت کرتے دنیا کے بارے میں، دنیا کی خواہش کرتے کہ یہیں انجوائے کرے یہیں کھائے پیئے اور بہت لمبی زندگی ہو صحت ہو، وہ اسی دنیا میں رہتے تھے اسی کے بارے میں سوچتے تھے، آخر میں ایمان نہیں تھا ان کا، تو اسی کے متعلق ان کی خواہش تھی کہ میں اور صحت ملے زندگی ملے کھائے پیئے۔ تو یہودی جو تھے یہ آخرت کے قائل تھے، مانتے کہ جو ہمیں ملے گا ہمیں ملے گا، بہت سے بڑا کرتے تھے۔ اللہ بھائی یہاں فرما رہے ہیں کہ والا تاجدنہم احرص الناس علی حیاء ومن الذین اشرکوا، البتہ ضرور پائیں گے آپ محبوب ان یہودیوں کو سب لوگوں سے زیادہ حریص دنیا کی زندگی پہ، کوئی اتنا حریص نہیں ہوگا دنیا میں زندہ رہوں جتنے یہ حریص ہیں دنیا کی زندگی پہ، اور وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا یہ مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ہیں، جن کا قیامت پہ ایمان نہیں، وہ دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں کہ دنیا میں لمبی زندگی میں، یہ ان سے بھی زیادہ، یہ ساری دنیا سے مشرکوں سے زیادہ دنیاوی زندگی میں کیا ہے، یہ حریص ہے، تما رکھتے ہیں کہ میں اور زندگی مل جائے اور مل جائے، مرنے کی تمنا نہیں کریں گے کہ ان کو پتا ہے مرے اور پھنسے، ہاں لطروں میں پھنسے عذاب کی زد میں آ جائیں گے، یہ جانتے تھے، ان کی خواہش تھی، حریص تھے یہ دنیا کی زندگی پہ سب لوگوں سے زیادہ اور مشرکوں سے بھی زیادہ، جو آخر کو مانتے ہی نہیں تھے، جن کا یقین ہی تھا، یقین ہی دنیا پہ تھا، ان سے بھی زیادہ یہ حریص تھے۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، چاہتا ہے ایک ایک ان کا یہودیوں کا کاش کی عمر دیا جائے 1000 سال، ہر یہودی کی خواہش تھی کہ اس کو کتنی عمر دی جائے، 1000 سال عمر دی جائے، ہر یہودی چاہتا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اگر 1000 سال یہودی عمر دے بھی جائے نا پھر بھی وہ 1000 سال عمر اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اللہ پاک نے فرمایا پہلے ملنی نہیں اتنی عمر، اگر بالفرض مل بھی جائے نہیں یہودیوں کو 1000 سال، جیسے کہتے چاہتے ہیں کہ خاص ہے کہ 1000 سال عمر دی جائے، تو مل بھی جائے ان کو 1000 سال عمر تو پھر بھی 1000 سال عمر اللہ کے عذاب سے نہیں۔ اب شیطان کی اتنی لمبی عمر ہے کہ نا، شیطان کب سے یہ آ رہا ہے، اور یہ دن قیامت کے مرے گا، موت آئے گی اس کو، کتنی لمبی عمر ہے اس کے، 1000 سال، تو یہ بچ جائے گا اللہ کے عذاب سے؟ جب وہ نہیں بچ سکے گا تو یہ 1000 سال یہ کیسے بچ جائے گی؟ یہ 1000 سال مل بھی جائے ان کو، شرار کی اتنی لمبی عمر ہے وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا، اور ان کو بھی مل جائے تو یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گی۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کی نظر ہے ان پہ بھی اور ان کے اعمال پہ، بلکہ وہی نہیں اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، ہمیں بھی دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، بلکہ نوٹ ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، رات کو کیا کر رہا ہے،
صبح کو کیا کر رہا ہے، شام کو کیا کر رہا ہے، کون مسجد میں آ رہا ہے، کون مسجد میں نہیں آ رہا، کون قرآن کلاس میں آ رہا ہے، کون یہاں نہیں آ رہا، یہ سب نوٹ ہو رہا ہے بھائی، لکھا جا رہا ہے، رجسٹر بن رہا ہے، دن قیامت کے سامنے آ جائے گا۔ میں یہی کہا کرتا ہوں کہ ہم قرآن کی اتباع کا اور قرآن کے سمجھنے کا کسی لحاظ سے بھی ہم حق نہیں ادا کر سکتے۔ ہم تو ایک نسبت قائم کرتے ہیں، دن قیامت کے جب اللہ کے دربار سے اعلان ہو کہ قرآن کے خادم کہاں ہیں وہ آئے، تو ان میں ہمارا بھی نام آ جائے نسبت سے۔ یہ کہتے ہیں اس قرآن کو پڑھ سکتا ہے صحیح، اس کو سمجھ سکتا ہے، اس کے کو عمل کرنے حق ادا کر، وہ اللہ کے نبی تھے کر گئے، صحابہ کرام کر گئے، ہم نہیں کر سکتے، تو بڑے کمزور، ہم تو قدم قدم پہ ٹھوکریں لگتی ہیں، تو قدم قدم پہ ٹھٹے لگتے ہیں، تھرکتے ہیں، یہاں گرے یہاں گرے یہاں گرے، کوئی نسبت قائم کر لو۔ بڑے لوگ کہتے ہیں نا کہ محلے میں رہنا ہو تو 4 دشمن ہوں 4 بیلی بھی چاہیے دے سجن، اگر دشمن ہے کیسے رہے گا آدمی، نکلنا پڑے گا، وہ گناہ ہے، نیکی بھی کر لو، قرآن والی نیکی، بیڑا پار ہو جائے گا اس کی برکت سے، اس کی برکت سے اللہ بیڑا پار کر دے گا۔ پھر دن قیامت کے اللہ نے اپنے بندے کے گناہ نہیں دیکھنے، ہم قرآن کو، یہ تو میرے قرآن کا خادم تھا، یہ تو اس سے محبت کرتا تھا، کمی بیش اللہ معاف کر دے گا، توڑے گا قرآن کی برکت سے۔ آج ٹائم ہے، بار بار میں آپ کو کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں میری بات آ رہی ہے نہیں آ رہی، ہاں جی، ہاں، اس سے وابستہ ہو جاؤ، لڑ لگ جاؤ قرآن کے، لڑ دامن پکڑ لو، ارادے پکے کر لو، یا اللہ جو بھی ہو جائے، اس وقت میں بیوی کو چھوڑیں گے، بچوں کو، ہر شے کو چھوڑیں گے، اللہ تیرے قرآن کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب یہ ارادے اللہ آپ نے پکے کر لیے، انشاءاللہ دیکھنا پھر اللہ کے بعد کیسی رحمتیں آپ پہ برستی ہیں، کیسی چینجیں آتی ہیں، انشاءاللہ کیسا سکون اللہ پاک آپ کو عطا فرماتا ہے۔ لیکن کچھ کرنا پڑے گا، کوئی بننا پڑے گا۔ جیسے بار بار یہ میرا جملہ ہے، یہ نہیں ہوگا کہ میں ستا بھی رہا میرا بیان بھی ہو جائے، ہاں، ہر کام کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، کوئی بھی کام لے لیں آپ تو یہ بھی کرنا پڑے گا آپ کو۔ یہاں آئیں خلوص کے ساتھ بیٹھے، دماغ کو کھول کے بیٹھے، حاضر کر کے بیٹھے، جی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اللہ قرآن محفوظ رہے دماغ کے اندر، انشاءاللہ اللہ بیڑا پار کر دے گا۔ اللہ بہت کچھ تھا، آپ کی سوچ سے توقع سے زیادہ اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہے ہیں جو یہ ہوتی عمل کر رہے ہیں، ان کی اعمال کو سب کو اللہ دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے دور کے اندر کسی بادشاہ نے کسی عورت سے کہا کہ دروازے بند کرو، جلدی آ جاؤ۔ اس عورت نے کہا بادشاہ صاحب سب دروازے بند ہو گئے، ایک دروازہ بند نہیں ہوتا، یہ آپ کرو۔ غصے سے ہے، کون سا دروازہ بند نہیں ہوتا؟ وہ دروازہ جس سے خدائے قہار دیکھ رہا ہے وہ بند کر، وہ باقی تو بند ہے سارے، کر دی وہ بھی کر۔ بادشاہ کو کہا کر، وہ تو کرو دروازہ بند۔ کہا یہ تو میں بھی نہیں بند کر سکتا، پھر کیا خیال ہے؟ بادشاہ نے کہا تو میری بہن ہے، بس ایک مسلح تو لے لے، ایک میں اللہ کو راضی کروں گا، جو ہو گیا۔ وہ بادشاہ پچھلے دور کے جو تھے نا نصیحت قبول کرتے تھے، اعزاز نہیں، موجودہ دور جتنا مرضی سمجھاؤ نصیحت میں ذرہ برابر پتوں کو اثر نہیں ہوتا، ان پہ کوئی اثر نہیں۔ وہ دور تھا پچھلا، وہ نصیحت قبول کرتے تھے کہ لونڈی کی باس ہے نصیحت، بادشاہ یہ جگہ تبدیلی آ۔ ابراہیم بن ادم ایک بادشاہ ہوا ہے جس کی لونڈی بستر اس کا بچھایا کرتی تھی۔ بادشاہوں کے بستر پچھلے دور میں اچھی ہوتے تھے، وہ اچھا بستر بچھاتی تھی۔ ایک دن دل میں خیال آیا میں اس بستر پہ لیٹ کے دیکھ لوں، اس لیے ہے کہ بادشاہ کا بستر کتنا سکون ملتا ہے اس پہ، ہے جی، وہ سکون کے لیے بھی دیکھو جی کیا ہے اس پہ، کتنی لذت ہے، کتنا سکون ہے۔ وہ لیٹ گئی تو نیند آ گئی، سو گئی۔ بادشاہ یا ہاتھ میں وہ درا رکھتے تھے بادشاہ پچھلے دور کے، یہ آج کل تھے باٹی گاہ رکھتے تھے نا، ہے جی، وہ درا ہوتا تھا چمڑے کا، تیل میں بھیگا وہ کوڑا درا جسے کہتے ہیں، وہ رکھتے تھے ہمیشہ، بادشاہ رکھتا تھا مارنے کے لیے لوگوں کو۔ تو وہ آیا درا لے کے، دیکھا کنیز لونڈی بستر پہ سوئی گئی، غصہ چڑھ گیا بادشاہ کہ یہ کنیز لونڈی میرے بھی اس میں، بادشاہ میرے بستر پہ سوئے، 2 درے مارے اس کو، ٹھا ٹھا، اٹھی لونڈی، پہلے تو وہ روئی اور پھر آسمان کی طرف منہ کر کے ہنسی۔ بادشاہ نے پوچھا دیکھو بادشاہ یہ روئی کیوں، ہنسی کیوں، یہ بتلا۔ لونڈی نے کہا روئی تو اس لیے درے لگے، ہنسی اس لیے کہ اس پہ 5 منٹ سوئی، 2 درے لگے۔ جو ہر رات شراب پی کے سوتا ہے ساری دن، اس کو کتنے درے لگیں گے؟ رسید مل گئی، چھوڑ دیا ہر شے، تخت ہوتا ہے اللہ کا فقیر بن گیا، اللہ کا فقیر بن گیا، ہر شے چھوڑ دی اسی بات میں، لونڈی کی بات سے چھوڑ دی۔ ادھر ایک اور بادشاہ نکلا، اپنے گھر سے بڑی ٹھاٹ بار کرو فر کے ساتھ گھوڑے فوجیں لشکر یہ وہ بڑا بن سور کے نکلا۔ کسی اللہ والے سے مولوی صاحب سے بات ہوگی،
بولے جی کیا حال ہے پھر؟ ٹھیک ہے اللہ کا کرم ہے بہت اچھا ہے. تو اس اور سناؤ حال کیا ہے؟ مول صاحب نے کہا میری حالت تم سے اچھی ہے الحمدللہ. انہوں نے کہا میں بادشاہ ہوں تمہارے پاس کیا ہے؟ رکھو گلی ہے کیا ہے مکان ہے چھوٹا سا. کیسے اچھی ہے؟ میں بادشاہ ہوں ہر چیز میرے پاس ہے. تمہاری حالت کیسے اچھی ہے؟ انہوں نے کہا میری حالت اچھی ہے. وہ جو علماء ہوتے تھے بادشاہوں سے نہیں ڈرتے تھے وہ اللہ سے ڈرتے تھے. آج کل یہ اللہ سے نہیں ڈرتے. یہ مولوی ٹکر ڈیر ہے جی ٹکر کھانا ہے یہ بادشاہوں سے ڈرتے ہیں اللہ سے ڈرتے. وہ اللہ سے ڈرتے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر جو مرضی ہو جائے. اور پھر اللہ ان کی حفاظت بھی کرتا تھا. جو اللہ سے ڈرتے تھے اللہ ان کی حفاظت ان کا روب اللہ بادشاہوں کے دل میں ڈال دیتا تھا. اب ان کا بادشاہ مولوی کو دلوں میں ڈالا ہوا ہے. کہا میری حالت اچھی کیسے؟ اس نے کہا تو سویا رات کو شراب پی کے برائی کر کے, میں سویا نماز پڑھ کے قرآن پڑھ کے نبی پہ درود و سلام پڑھ کے. او بادشاہ تجھ پہ ساری رات اللہ کی لعنت برسی, مجھ پہ ساری رات اللہ کی رحمت برسی. اب تو بتلا کس کی رات اچھی ہے؟ انہوں کو غصہ چڑھ گیا بادشاہ. بہت جانتے نہیں مولوی صاحب میں کون ہوں؟ لیکن میں جانتا ہوں تو کیا ہے بتائے مجھے تو کیا ہے. تو گند تھا گند میں سے نکلا, گند میں تیری تکلیف ہوئی اور اب بھی تیرے پیٹ کو پھاڑو گند ہے, تم مر جائے گا قبر میں تجھے کیڑے مکوڑے کھا جائے گی. یہ ہے تیری حیثیت, یہ ہے تو میں جانتا ہوں تو جو ہے وہ اثر ہوا بادشاہ کا. کل تو ٹھیک کہہ رہے بادشاہ مولوی صاحب ٹھیک کہہ رہے کہنے لگا ٹھیک ہے مولوی صاحب اب مجھے بتلائیں کہ میں آپ کو خدمت کرنا چاہتا ہوں. سب نے کہا جا موج کرتا ہوں علیہ صلی اللہ میں کافی نہ پتا بندے کو اللہ کافی جا تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں حضرت صاحب میرے پاس وسائل ہے ذرائع میں کچھ کرنا چاہتا ہوں آپ کے لیے. تو میں جا چلا جا میرا اللہ دے رہا میں بہت سکون دے جا چلا جا. نہیں جی بتلاؤ. مولوی صاحب نے کہا ایسے کرو دن کو مجھے مکھیاں تنگ کرتی ہیں رات کو مچھر تنگ کرتے ہیں. ان مکھیوں مچھروں کو مجھے تنگ نہ کریں یہ کرو گا ٹھیک ہے. یہ میں نہیں کر سکتا. یہ نہیں کر سکتے تو کیا کریں گے چلے جائیں یہاں سے. نہیں کیا بس تخت و تاج کو چھوڑ کے حضرت صاحب کے قدموں بیٹھ گیا. وہ بادشاہ مولوی عالم بھی اچھے تھے, وہ حق بیان کرتے تھے اور بادشاہ ان کی بات قبول کرتے تھے. تو آج کل مولوی بھی جیسی روح ویسے فرشتے ہیں جی, جیسے بادشاہ ویسی مولوی ایسے ہو گئے. اللہ پاک دین بھی استقامت نصیب فرمائے. یہ آپ دین پہ ہیں, اس سے یہی دین ہے, یہ قرآن دین ہے لوگوں. حدیث اس کی شرح ہے, اس کے علاوہ کوئی دین ہے ہی نہیں ہے. تو آپ کو کہے یہ دین نہیں, قرآن دین ہے, حدیث کی شرح ہے. میں تو کہا کرتا ہوں قرآن دین ہے, نبی کا فرمان دین ہے, اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے ڈالنے کا خالی دین ہے. یاد رکھیں کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ, بس یہی کافی ہے آپ کو. اللہ کا قرآن بس, حدیث اس کی شرح ہے. حدیث کو لینا کتاب نہیں ہے, جو نبی نے عمل کیا قرآن پہ وہ حدیث بن گئی. نماز اس میں پڑھو کیسے پڑھ نبی نے بتلا دیا. روزہ رکھو رکھنا کیسے یہ سارے تشریح کر دی, حدیث بن گئی. ورنہ اصل قرآن ہی ہے. تو اللہ نے قرآن کے ساتھ آپ کی مرضی ہے بھائی, اس قرآن کو پسند کرتے تو چلتے رہو, اس قافلے کے ساتھ چلتے رہو انشاءاللہ. نہیں پسند آئے تو ہم زبردستی تو ہے نہیں یہاں کوئی نہیں ہے. ایک دعوت ہے, دعوت دے رہی ہے, ہم جڑو اس کے ساتھ. اللہ راضی ہوگا, اللہ آپ کی دنیا ہی بہتر کرے آخر بہتر کرے. چلتے رہو بستا رہو, انشاءاللہ موت نہیں آئے گی جب تک اس کا نتیجہ نہیں دنیا میں دیکھو گے. میں کہہ رہا ہوں آپ سے رزلٹ دکھائے گا آپ کو اس کا دنیا کے اندر. اللہ پاک یہ میں جھوٹ سے کہہ رہا, اللہ کے بس سامنے میرے قرآن ہے. اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. اس کا رزلٹ دیکھو گے اولاد کی شکل میں, صحیح اولاد, فرما بردار, عزت کی شکل میں, کاروبار کی شکل میں, رزق کی شکل میں, صحت شفا کی شکل میں, پریشانی دور کر دے گا. کافی دور کر دے گا. شرط کے خلوص سے جڑنا ہے. یہ نہیں کہ بیٹھے ہو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں بس یہ میں قرآن بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے, شک بھی نہ کرنا اس میں. اگر میں نے یہاں کو مفہوم غلط بیان کیا ارادہ تر میرا ٹھکانا جہنم ہے. سیدھا جنت. اگر خیانت کی یہاں مسئلہ چھپا لیا تو پھر بھی میرا ٹھکانا جہنم, مجھے پتا ہے. اگر میں الحمدللہ یہ حق بیان کرتا رہا انشاءاللہ میری بھی آخرت آباد ہو جائے گی, آپ کی بھی آخرت آباد ہو جائے گی انشاءاللہ. مت خیال کر رہے مولوی صاحب کو ڈنڈی مار رہے ہیں, کوئی ملاوٹ کر رہے ہیں, کوئی فرقہ اپنا بنا رہے ہیں. میں فرقہ بنائی اپنے دانت بھیجتا ہوں, کوئی فرقہ بنائی نہیں ہے, بس قرآن ہے. کوئی فرقے کا مولوی قرآن کی بات کرے ہم مانیں گے اس کو انشاءاللہ. کوئی بریلوی بھابی دیوبند جو قرآن کی بات کرے ہم مانیں گے, جو حدیث کی بات ہم مانیں گے. کوئی خلاف کرے ہم نہیں مانیں گے, ہم کسی کو بند نہیں ہے. ہم نے کسی بزرگ کا مولوی کلمہ نہیں پڑھا, ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ نبی کا کلمہ پڑھا ہے ہم نے. ہمارے لیے قرآن حجت ہے, نبی کا فرمان نبی کے صحابہ حجت ہے. بس ہمارے لیے کوئی حجت ہے ہی نہیں. بس کسی مولوی کو نہیں جانتے.
کسی بزرگ کو نہیں جانتے، اگر وہ بات کرے گے قرآن کی نبی پھر مانیں گے، کوئی بھی کرے، اگر اس کے خلاف کرے گا کوئی پھر کام نہیں مانتے اس کو، ہم قرآن کو مانیں گے، نبی کے فرمان کو مانیں گے۔ ہاں جی، نیک صحبت سے آدمی صحیح اللہ بنا دیتا ہے، اثر ہوتا ہے نیک صحبت کا۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت تالے ترا تالے، نیک صحبت سے آدمی نیک بن جاتا ہے، بری صحبت سے برا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں میں بیٹھا، بری صحبت کہاں گیا؟ نبی کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھ گیا، ادھر جہنم میں گیا۔ اصحاب کہف کا کتا اچھوں کے ساتھ بیٹھا، اس نے کہا تو کتے کو اللہ نے زبان دی تھی، یہ نوجوان لو اللہ جس طرح تم مشرکوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے، میں بھی مشرکوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا، میں اللہ والوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہوں۔ تم یہ نہ گھبراؤ کہ میں بھمکوں گا مخبری ہو جائے گی، نہیں، تم سو گے آرام کرو گے، تمہارا پیدا دوں گا۔ اللہ نے کتے کا ذکر قرآن میں کیا، کتے اچھے الفاظ سے ذکر کیا کتے کا۔ تو نوح علیہ السلام نبی کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھا جہنم میں گیا، اور کتا اچھوں کے ساتھ بیٹھا، اللہ نے قرآن میں۔ اب قیامت تک اصحاب کہف کا ذکر ہوگا نا قرآن میں، کیوں جی؟ قیامت تک اصحاب کہف کا ذکر قرآن میں ہوگا، اور ساتھ ہی کتے کا ذکر قرآن میں ہوتا رہے گا۔ اس لیے بھائی یہ قرآن کی صحبت ہے، یہ قرآن کی صحبت ہے، صحبت میں بیٹھو گے قرآن کا رنگ چڑھے گا، جب قرآن کا رنگ چڑھ گیا پھر چینجنگ آئے گی، پھر تبدیلی ایک چینجنگ عمران خان لا رہا ہے نا عمران خان، وہ پتہ نہیں کہتے لے رہا ہے، ٹرکتے لے رہے ہیں، بھائی جاتے لے رہے ہیں چینجنگ، ارے دیکھی ہے نہیں کوئی چیز، یہ کہ جو قرآن سے چینجنگ آئے گی، کروڑوں چینجنگیں بھی ایسی قرآن کی چینج کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بس کرے سجر سے امید بہار رکھیے، اقبال نے کہا ہے جانور پرندے سے، کوئی نہیں درخت پہ خزاں آ گئی، یہ پتے جڑ گئے، کوئی بات نہیں، وہ بستا رہے، جڑا رہے، خزاں ہے بہار پھر آئے گی۔ وہ یہ تو قرآن ایسا رحمت والا درخت ہے، یہاں تو خزائیں ہے ہی نہیں، یا تو مجھو یا تو بہاریں ہی بہاریں ہیں، یہاں رونقیں رونقیں ہیں، اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو دیکھنا، اس کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرے تو بہت بڑے درجے ہیں۔ نظر الخصا کی عبادت، لوگوں قرآن کو محبت سے دیکھے نا، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اس لیے امید رکھو، خلوص پیدا کرو اپنے آپ میں، امید رکھو کہ اللہ نے ہم کو صحیح لگایا ہے، صحیح سمت ہے ہماری، صحیح کتاب کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ دعا بھی کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے اس کے لیے۔ دعا تو یہ اس کی خیر مناؤ نماز کے بعد، یا اللہ اور بڑھ جائے۔ ابھی کتنے ساتھی بیٹھے ماشاءاللہ، سب چہرے بارون کے الحمدللہ خوش ہو رہے ہیں، اللہ قرآن سن کے نظر آ رہا ہے، الحمدللہ خوش ہو آپ حضرات کو، اللہ قرآن سن کے، تو اس کو اللہ اور بڑھا دے۔ اللہ ہی نے بڑھانی ہے، ہم نہیں بڑھا سکتے، اللہ اس کو اور بڑھا دے، اتنی طرح اور کر دے، جب اتنی ہو جائے پھر اللہ اتنی اور کر دے۔ ساری مسجد بن گئی قرآن کی خدمت، ساری مسجد قرآن والے بن گئے۔ اہل القرآن ہم اہل اللہ، نبی کا فرمان ہے، قرآن والے اللہ والے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مولوی کو اللہ والا دسو، بیعت کرنی کوئی پیر پھٹنا کسی نے، دسو اللہ والا، نبی نے کیا کہا ہے؟ اہل القرآن، قرآن والے اللہ والے، جو قرآن سمجھے، قرآن سمجھائے، قرآن پہ عمل کرے، قرآن سے جڑے، نبی نے کہا وہ اللہ والا ہے۔ ہم ضیوف رسول اللہ، وہ رسول اللہ کا مہمان ہے۔ تم اللہ والے بن جاؤ، رسول اللہ کے مہمان بن جاؤ، قرآن کی برکت تمہیں کیا کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اللہ بھی راضی اللہ کا واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں۔ قل ان کانت لکم دار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، محبوب کہہ دو اگر ہے تمہارے واسطے یہودیوں آخرت کا گھر اللہ کے خالص سوائے لوگوں کے، یعنی آخرت میں تمہیں ملے گی، تم ہی جنت میں جاؤ گے، تو پھر کیا ہے؟ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، پھر تمنا کرو موت کی، مرو، دعا کرو اگر تم سچی ہو، جاؤ جنت میں، یہاں کیوں مر رہے ہو؟ کھاؤ پیو موج باہر کرو جنت میں۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اللہ با فرما رہے، توجہ بھائی، اللہ با فرما رہے ہیں کہ یہودی کبھی بھی کسی وقت بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو یہ کرتوت آگے بھی رکھی ہے نا، ہمارے بد، نبیوں کو قتل کرنا یہ بھی آگے چلا گیا ہے، شرک یہ بھی آگے چلا گیا ہے، تو رات میں رد و بدل یہ بھی آگے چلا گیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار، انجیل کا یہ بھی آگے چلا گیا ہے، اللہ پاس آخری نبی کا قرآن کا انکار یہ بھی آگے، یہ جو ہمارے بد کر رکھے آگے بھی رکھے ہیں، ان کی وجہ سے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ باقی رہا مسئلہ، اللہ علیم بالظالمین، اللہ جانتا ہے، اللہ ان ظالموں کو جانتا ہے،
پتہ ہے اللہ پاک کون کون ظالم ہے، کس نے شرک کیا، کس نے کتاب کو بدلا، کس نے نبی قرآن کو مارے، سب اللہ پاک کو پتہ ہے. وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ، البتہ محبوب آپ پائیں گے یہودیوں کو بہت زیادہ حریص سب لوگوں سے دنیا کی زندگی پہ، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہیں شرک کیا. مشرک جو تھے عرب کے وہ دنیا کو بھی پسند کرتے تھے، دنیا کو یہ خواہش کرتے تھے کہ دنیا کھائے پیے جو مرضی زندگی لمبی ہو بہت بار کریں. یعنی یہ مشرکوں سے بھی زیادہ سب لوگوں سے زیادہ یہ دنیا کی زندگی کے حریص ہیں کہ انہیں اور زندگی مل جائے اور مل جائے. یود احدہم لو یعمر الف سنہ، چاہتا ہے ہر ایک ان کا کہ اس کو عمر دی جائے کتنی 1000 سال. یہ یہودی کیلا چاہتا ہے کہ 1000 سال عمر مل جائے. اللہ پاک فرمائے وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اگر ان کے ایک کو 1000 سال مل بھی جائے نا پھر بھی 1000 سال عمر ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی. اب شیطان کی اتنی لمبی عمر ہے، شیطان نہیں بچے گا، یہ کہاں بچ سکتے 1000 سال عمر سے. باقی نہ مسئلہ واللہ بشیر بما یعملون، کہ جو عمل کر رہے ہیں اللہ ان کے عمل کیا کر رہا ہے دیکھ رہا ہے. وہ ہے پروگرام بھائی کتنے گیا بیٹھو بھی سارے یہیں بیٹھ جائے. جلیبی پیسے